بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ تجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مومن روح، نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف، اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعاً ناراض نہیں ہے۔ تو وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے خوشی و سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے یعنی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے۔ پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ یعنی پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ آپس میں کہتے ہیں، چھوڑو اسے، وہ تو دنیا کے غم و فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ فلاں تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اوہو، اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندا بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، نکل ادھر آ، تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض، چل اللہ کے عذاب کی طرف۔ تو وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے بھبوکے کے ساتھ نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس قدر بدبودار ہے یہ، حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا یعنی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں، آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کا لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، آرزو کرو، وہ آرزو کرے گا اور آرزو کرے گا، تو اللہ اس سے پوچھیں گے،
کیا تم نے آرزو کر لی؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تو نے خواہش اور تمنا کی، اور اس کے ساتھ اتنا ہی مزید بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمارے لیے کون کون سے دوست اور ہم نشین بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور جس کے اعمال تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس پڑھتی رہا کرو، اور ان کو انگلیوں کے پوروں سے شمار کرو، اس لیے کہ پوروں سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور ان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر کے ان سے بلوایا جائے گا، اور ذکر سے غافل مت ہونا ورنہ تم رحمت کو چھوڑنے والی ہوگی۔